بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے نالج شیئرنگ چینل موٹی بات میں، جہاں ہم اسلامی تعلیمات کو آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہم مختلف اسلامی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ چلیے بغیر وقت ضائع کرے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دین کی روشنی میں اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ آج کا سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے آئی؟ آپ اپنا جواب کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، ویڈیو کے آخر میں جواب دیا جائے گا۔ اسلامی تاریخ میں آئیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی صبر و استقامت، تقوی و دیانتداری، عفو درگزر، حکمت اور اللہ پر بھروسے کی بہترین مثال ہے۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں ہر انسان کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ جب آپ علیہ السلام بے قصور ہونے کے باوجود عزیز مصر کے خاندان کے لیے جیل جانا پسند کیا تاکہ ان کی زندگی مزید امتحانات سے بچ سکے، جیل میں بھی آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھی قیدیوں کو اللہ کی وحدانیت اور سچائی کا پیغام دیا، جو نبوت کی عظیم ذمہ داری تھی۔ آپ کی حکمت، علم اور امانت داری کی بدولت مصر کے وزیر خزانہ بنے اور ملک کو قحط سالی سے بچایا۔ آپ نے نہ صرف اللہ کے نبی تھے بلکہ ایک کامیاب حکمران بھی بنے، جس نے عدل و انصاف کے اصولوں پر حکومت کی۔ سلطنت مصر کے لوگ جب قحط سالی کا شکار ہونے لگے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصیبت میں ان کے دربار پہنچے، تو آپ نے انتقام لینے کے بجائے بھائیوں کو معاف کر دیا جو انہیں کنویں میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، بلکہ عفو کا معاملہ کرتے ہوئے انہیں عزت و احترام کے ساتھ محل میں مہمان بنایا۔ جب سارے بھائی وہاں سے چلنے لگے تو آپ نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور اپنا کرتا کو دے دیا۔ جب سارا واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا گیا تو اپنے محبوب بیٹے کی یاد میں اس کرتے کو آنکھوں سے لگایا، جس سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر برسوں کی جدائی کے بعد والدین سے ملاپ کا وقت آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی اور وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ محل تشریف لائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عزت و احترام کے ساتھ انہیں خصوصی تخت پر بٹھایا اور سارے بیٹے ان حضرت یوسف علیہ السلام کے اکرام میں سجدہ ریز ہو گئے۔ پھر قرآن مجید میں اس کو بہترین انداز میں یوں فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100۔ اس جامع سورت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کسی بھی حال میں اللہ پر توکل رکھنا ضروری ہے، خواہ جو بھی حالات ہو۔ صبر استحکامت کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنے سے بے شک کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم چومے گی۔ اسلامی تعلیمات میں آج ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بات کریں گے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اچھے تعلقات رکھنے سے زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کا حکم۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی مدد کرنا، ان سے حسن سلوک رکھنا اور قطع تعلق سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور وہ جو ان تمام رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 21۔ اسی طرح رشتہ داری کا جوڑنا جنت کا راستہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں وسعت ہو اور عمر دراز ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ صلہ رحمی سے خصوصی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جیسے اللہ کی رضا اور برکت حاصل ہوتی ہے، رزق میں وسعت اور زندگی میں برکت آتی ہے، قیامت کے دن اللہ کے رحمت کا مستحق بنتا ہے، دلی سکون اور خوشحالی حاصل ہوتی ہے، اور خاندان میں محبت اور اتحاد برقرار رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رہیں اور قطع تعلقی سے بچے رہیں۔ اسلام میں رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رشتہ داری توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسلم شریف۔ آج یہ ہمارے معاشرے کا سنگین مسئلہ بن چکا ہے کہ شاید ہی ہمارے سماج کا ایسا کوئی گھر ہو جو اس گند کی چپیٹ میں نہ آیا ہو۔ کیا دیندار کیا دنیا دار، ہر کوئی قطع تعلقی کی زنجیروں میں جکڑ چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کسی رشتہ دار سے ناراضگی ہو تو فوراً معافی مانگ کر تعلقات کو بہتر بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ بخاری شریف۔
لہٰذا اسلامی تعلیمات سے وابستہ ہو کر خطا تعلقی کو ختم کریں، ورنہ ہماری بڑی بڑی نیکیاں بھی ہمیں جنت میں لے جانے سے قاصر رہے گی۔ غریب رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داروں کی مدد کرنا دوہرا اجر رکھتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ ترمذی شریف۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر اعتبار سے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ یہ اسلامی اور اخلاقی تقاضا ہے کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں۔ قرآنی نالج میں آج ہم معلوم کریں گے، سب سے پہلی مسجد جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ مسجد الحرام ہے۔ اسی طرح سب سے پہلی جنگ جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی سورہ الح کی 5 آیتوں کے ساتھ آئی۔ قرآن میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لوگوں کو امت کہا گیا۔ روزے میں جسم کو صحت مند بنانے کے لیے آئیے کچھ طبی ٹپس معلوم کرتے ہیں۔ سحری میں ناریل پانی یا دہی کا استعمال کریں، یہ جسم کی نمکیت کی کمی کو پورا کرتا ہے اور تھکان اور چکر آنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ رات کو 5 بادام بھگو کر سحری میں دودھ کے ساتھ کھائیں، جلد صاف اور جسم مضبوط رہتا ہے۔ سحری میں 2 خشک انجیر کو پانی میں بھگو کر کھائیں، یہ ہاضمے کو درست اور قبض سے بچاتا ہے۔ روزے کے دوران پانی کی پیاس کم کرنے کے لیے 1 گلاس پانی میں آدھا چمچ سبزہ بھگو دیں اور سحری میں پی لیں۔ سبز الائچی کا قہوہ بھی پیاس کم کرتا ہے۔ آج کے سوال کا جواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آنکھوں سے لگانے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ امید کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو لازمی سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور دبائیں تاکہ مزید ایسی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان مبارک میں شرک و بدعت اور دیگر خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔